بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق استنبول کے مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، استنبول پر مسلمانوں کے حملے کی خاص بات کیا ہے؟ جواب ہے استنبول حملے کی خاص بات۔ شرح سرخی لکھیں گے، اس کے بعد جواب تحریر کریں گے۔ ترکی کے شہر استنبول پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 میں ہوا۔ 7 سال محاصرہ جاری رہا۔ اس محاصرے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ اسی مہم کے دوران ان کا انتقال ہوا اور وہ استنبول ہی میں مدفون ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، آیا صوفیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصراً تحریر کریں۔ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ آیا صوفیہ استنبول یعنی قسطنطنیہ کا تاریخی کلیسا تھا جو اب مسجد ہے۔ سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا۔ دیواروں اور چھتوں کی پیچے کاری پر سرمئی کلی کرائی۔ جن دیواروں پر بت بنے تھے انہیں منہدم کروا کر نئی دیواریں بنا دی گئیں۔ سلطان محمد فاتح اور عثمانی بادشاہوں نے اس میں مینار بنوائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے چبوترے بنوائے۔ خالی دیواروں پر آیات قرآنی لکھوائیں۔ ملحقہ جگہ پر مدرسہ، دارالطعام اور ایک کتب خانہ قائم کیا۔ دارالطعام ایسی جگہ جو کھانے کی جگہ ہوتی ہے، وہ بھی تعمیر کی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، ترکی میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ کن 2 زبانوں میں دیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ خطبہ جمعہ کی زبان ترکی مسجد سلیمانیہ میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ عربی اور آدھا خطبہ ترکی زبان میں دیا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، توپ کاپی میوزیم کا تعارف اپنے الفاظ میں کرائیے۔ شرح سرخی لکھیں گے، توپ کاپی میوزیم۔ شہر استنبول کا توپ کاپی میوزیم ایک محل تھا جو 1465 میں بنا سلطنت عثمانیہ کا انتظامی مرکز تھا۔ 1924 میں ترکی کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی درخواست پر اسے میوزیم میں تبدیل کیا گیا۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہر آفاق ہے۔ یہاں رومی، بازنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی ہیں۔ اس میں عثمانی سلاطین کے آثار، جواہرات، ملبوسات اور دیگر آرائش و تزئین کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں۔ ان عجائب کے علاوہ استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی علم و فن کے بیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن ہے۔ یہاں بعض ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں ہے۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ مصنف کے شریک سفر دوستوں کے نام تحریر کریں۔ جواب ہے مصنف کے شریک سفر دوست۔ توپ کاپی پہنچنے والے مصنف کے شریک سفر دوستوں میں محترمہ خانم ڈسلوا، محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، محترم ڈاکٹر عطاء الرحمن، محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال شامل تھے۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات میں پہلا سوال ہمارے پاس مختصر جواب تحریر کرنا تھا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ سبق کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیے گئے پیراگراف کی تشریح کریں۔ تو پیراگراف ہمارے پاس ہے، توپ کاپی میں آثار قدیمہ یہاں سے لے کے جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے یہاں تک۔ تشریح کا طریقہ اور اس کی پریزنٹیشن ایسے ہی ہوگی کہ سب سے پہلے مین ہیڈنگ ہوگی پیراگراف کی، اس کے بعد حوالہ متن ہوگا۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان استنبول، مصنف کا نام حکیم محمد سعید، صنف سخن سفر نامہ ہے، ماخذ سید سیاح ترکی میں۔ اگلی شرح سرخی ہمارے پاس ہوگی خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے آثار قدیمہ، پرانی نشانیاں۔ اوقاف ایک محکمہ جو وقف جائیدادوں کا انتظام کرتا ہے۔ حیرت انگیز، حیران کر دینے والی۔ نوادر کتب، قیمتی کتابیں۔ تشریح کرتے ہیں پیراگراف کی۔ ہمارا پیراگراف تھا، توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے یہاں سے لے کے جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے۔ جب بھی تشریح کرتے ہیں تو 1 تہائی ہماری تشریح ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مصنف کا حوالہ تھوڑا سا، وہ بھی اس کی تعریف بیان کریں گے، تعارف بیان کریں گے۔ تشریح طلب پیراگراف سبق استنبول کے درمیان سے لیا گیا ہے جس کے مصنف حکیم محمد سعید ہیں۔ یہ ان کی تصنیف سید سیاح ترکی سے لیا گیا ہے۔ حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصہ تنوع ہے۔ دینی، اخلاقی، طبی اور صحت عامہ سے متعلق انہوں نے بکثرت مضامین لکھے ہیں۔
بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی ان کی بڑی دلچسپ تحریریں ملتی ہیں۔ یہاں تک مصنف کا تعارف لکھیں گے، آگے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ پیراگراف کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا سیاق بتائیں گے، پیچھے سے حوالہ دیں گے کہ اس پیراگراف میں وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ توپ کاپی پہنچے تو توپ کاپی میوزیم میں انہوں نے جو آثار قدیمہ دیکھے ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ توپ کاپی میوزیم آثار قدیمہ یعنی پرانی نشانیوں کا ایک انوکھا گھر ہے۔ اسے استنبول کے عجائب خانوں میں شہرہ آفاق حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پہ بادشاہوں کے آثار، ملبوسات کے علاوہ دوسرے ممالک کے عجائب بھی رکھے گئے ہیں، اور توپ کاپی عجائب گھر میں فوجی عجائب خانہ بھی الگ سے موجود ہے۔ یہ عجائب خانہ اوقاف کہلاتا ہے۔ اوقاف یعنی ایک ایسا محکمہ جہاں وقف جائیدادوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی ترکی آرٹ، فن، ادب، لٹریچر اور نقاشی یعنی نقش و نگار، مزید یہ کہ تصویر کشی کے بھی حیرت انگیز یعنی حیران کر دینے والے نمونے، مثالی ٹکڑے وہاں پر رکھے گئے ہیں، موجود ہیں۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت یعنی دینی تعلیم و تربیت اور تہذیب کو آگے بڑھانے میں جو ترکی کے بادشاہ تھے، سلاطین تھے، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے حکمران، ان کا کردار بہت نمایاں تھا، ظاہر تھا، سب پہ عیاں تھا۔ انہی حکمرانوں کے علمی شوق کی وجہ سے استنبول کا یہ عجائب خانہ توپ کاپی، جہاں بہت سے بیش قیمتی جواہرات، اشیاء اور پرانی اشیاء کا مشہور دنیا کا مرکز ہے، وہاں علم و فن یعنی تعلیم اور ہنر کے بہت سے خزانوں اور قیمتی کتابوں کا بھی مرکز ہے۔ توپ کاپی میں قیمتی کتابیں اور ہاتھ سے لکھی گئی مخطوطات یعنی کتابوں کے بھی الگ الگ حصے ہیں، شعبے ہیں۔ توپ کاپی ایک ایسا عجائب گھر ہے جہاں پر ایسی بھی کتابیں موجود ہیں جن کا صرف ایک ہی نسخہ، ایک ہی نمونہ دنیا میں موجود ہے، اور وہ صرف توپ کاپی میں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اصل پیراگراف کو بھی پڑھنا ہے اور جو تشریح کی گئی ہے اس کو بھی غور سے پڑھنا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ موازنہ کریں گے کہ تشریح کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ہمارا دوسرا سوال بھی مکمل ہوا، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق کا سوال نمبر 7 ہے خلاصے کا۔ خلاصہ سبق کی شاہسرخی لکھیں گے۔ سبق کا عنوان استنبول، مصنف کا نام حکیم محمد سعید۔ سبق کے اہم نکات میں نے یہاں پہ تحریر کیے ہیں، اگر یہ تمام نکات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ بہت اچھا خلاصہ لکھ لیں گے۔ سبق کی ابتدا ہوتی ہے ترکی کا تاریخی شہر استنبول سے، اور یہاں پہ مسلمانوں نے اس شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا حملہ 7 سال محاصرہ رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس حملے میں موجود تھے اور اس کی یہی تاریخی اہمیت ہے، یہیں پہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد استنبول قسطنطنیہ کی فتح کیسے ہوئی تھی؟ دوسرا پھر دوبارہ حملہ کیا تو وہ مراد ثانی محمد فاتح کے ہاتھوں ان کی جو استنبول تھا وہ فتح ہوا۔ 1452 میں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ سلطان محمد فاتح نے حملہ کیا اور 1453 میں مکمل قبضہ ہو گیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کا کلیسا آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کرنا، آیا صوفیہ میں جب ان کا قبضہ ہو گیا استنبول پہ تو آیا صوفیہ میں تعمیرات کا اضافہ کیا مسلمان حکمرانوں نے، خطاطی دیواروں پہ کی گئی، قرآنی آیات لکھوائی گئیں، مینار بنوائے گئے، چبوترے بنوائے گئے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا، دارالطعام اور کتب خانہ بھی قائم کیا گیا۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہے جہاں پہ عثمانی حکمرانوں کے مزار ہیں، یعنی بہت سے عثمانی حکمران یہاں پہ مدفون ہیں۔ اس کے بعد سبق میں استنبول کو مساجد کا شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس پیراگراف کی طرف آئیں گے۔ 500 مساجد ہیں اور سلمان مسجد اسلامی فنی تعمیر کا اس میں سے بہت بہترین نمونہ ہے۔ حکیم محمد سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ جب 3 سال پہلے وہاں پہ استنبول آئے تو وہاں پہ انہوں نے تیسری طبی اسلامی کانفرنس میں شرکت کی۔ ان کے میزبان ترکی کے وزیر اعظم ترگت اوزال تھے اور انہوں نے تمام مندوبین کے ساتھ جو ان سے کانفرنس میں شریک ہوئے تھے لوگ مسجد سلمانیہ میں نماز ادا کی۔ خطبہ جو ان سے تھا وہ آدھا عربی زبان اور آدھا ترکی زبان میں تھا۔ جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان ہوا کہ مندوبین کے لیے راستہ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نظم و ضبط دیکھا کہ اس اعلان کے ساتھ ہی نمازی 2 رویہ کھڑے ہو گئے اور ایک انسان بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور ہم آرام سے وہاں سے نکل گئے۔ یہ تنظیم کی بات تھی اور ترک اب دنیا کی نہایت شائستہ قوم ہے۔ اس کے بعد حکیم محمد سعید کہتے ہیں مسجد سلمانیہ کے ساتھ ایک بہت بڑا کتب خانہ بھی ہے اور جہاں محتوطات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً 1 لاکھ
کلمی کتابیں موجود ہیں اور نہایت ترتیب اور تنظیم سے رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد سلیمانیہ کی سیر سے نکل کے توپ کاپی سرائے چلے گئے، جو ترکی کا ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہوں نے توپ کاپی میں جو دیکھا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ توپ کاپی شہر آفاق حیثیت رکھتا ہے اور یہاں پہ رومی، ترکی، عثمانی سلاطین کے قدیم آثار کے ساتھ ساتھ علم و فن کی نادر کتب کا مخزن بھی ہے۔ اس پیراگراف کو ذرا کھول کے بیان کیجیے گا۔ اور اس میں بیت الحکمت کا بھی ذکر ہے اور قرآنی کلمی نسخے موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سوانح پر کلمی نسخہ بھی، نادر کلمی نسخہ بھی موجود ہے جو کہیں نہیں پایا جاتا۔ اور پھر مسجد سلطان احمد جو کہ اپنے 6 مینار کی وجہ سے مشہور ہے، اس کا ذکر حکیم محمد سعید کرتے ہیں۔ حکیم محمد سعید فرماتے ہیں کہ استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے، ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی، اس لیے وہ مسجد سلطان احمد چلے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا اور یہ 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یہ مسجد اسی نے بنوائی تھی اور شاہی مساجد میں اسے بہت ممتاز اہمیت حاصل تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پہ بھی وہ بہت سے سیاحوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے استنبول کی سیر کے آخری مرحلے میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی ترکی آتا ہوں تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر ضرور آتا ہوں۔ یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں جن کا ذکر سبق کے سٹارٹ میں ہوا تھا۔ اب ان کا تعارف سبق کے آخر پر دوبارہ سے دیا گیا ہے کہ ان کا تعارف کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام مسائل کی تحقیق میں ان سے رجوع فرماتے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری یہ وہی صحابہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے ہاں پہ ہو، لیکن اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف جو سا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ سبق کی ابتدا میں ذکر ہوا ہے، فوج کشی ہوئی قسطنطنیہ پر، تو اس میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری شامل تھے اور وہیں پہ وہ کسی وبا کا شکار ہو کر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کو مدفون کیا گیا۔ آج یہی مقبرہ جو ہے دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ کہتے ہیں خیر و برکت کا باعث بنا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سفر مکمل ہوا ترکی کا، اور ہم اتا ترک ہوائی اڈے جو سا تھا وہاں ہمیں جانا تھا، اپنا سامان لینا تھا اور واپس اپنے ملک آنا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنے دوستوں کو 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کروا دی۔ عزیز طلباء، اگر سبق کے یہ تمام نکات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ بہت اچھا خلاصہ لکھ سکیں گے۔ سبق کے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، سبق استنبول کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ پہلا جملہ ہے، سبق استنبول کس کی تحریر ہے؟ سبق استنبول حکیم محمد سعید کی تحریر ہے۔ ہمارے پاس دوسرا اس کا جملہ ہے کہ مسجد سلیمانیہ کس نے تعمیر کروائی؟ مسجد سلیمانیہ کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما پر ہوئی تھی اور اس کو مشہور ماہر معمار جو سنان انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے، آیا صوفیہ کے برابر کیا ہے؟ تو آیا صوفیہ کے برابر قبرستان واقع ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے، مسلمانوں نے استنبول پر پہلا حملہ کب کیا تھا؟ مسلمانوں نے استنبول پر پہلا حملہ 672 میں کیا تھا۔ مسلمانوں نے استنبول کا محاصرہ کتنے سال بعد اٹھایا؟ مسلمانوں نے 7 سال بعد محاصرہ اٹھایا تھا۔ استنبول کا فاتح کون ہے؟ استنبول کا فاتح سلطان محمد فاتح ہیں۔ اور استنبول کو کس کا گھر کہا جاتا ہے؟ استنبول کو مسجدوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ مسجد سلیمانیہ کے ساتھ کتب خانے میں کتنے کلمی نسخے موجود ہیں؟ 1,00,000 کلمی نسخے موجود ہیں۔ سبق استنبول کے متن کے مطابق کالم الف کے الفاظ کا رابطہ کالم ب کے الفاظ سے کریں۔ پہلا ہمارے پاس ہے، دوسرا مینار سلیم ثانی نے بنوایا تھا، ٹھیک ہے۔ توپ کاپی، اس کا ذکر ولیم راجرز نے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے، فاتح استنبول کون تھا؟ تو فاتح استنبول سلطان محمد فاتح تھے۔
8 لوہیں یہ مصطفیٰ عزت افندی نے تحریر کی تھیں۔ 6 مینار جامع مسجد سلطان احمد کے ہیں، اور 3 نمایاں چیزیں حضرت ابو ایوب انصاری سے منسلک ہیں۔ عزیز طلباء، سبق استنبول کا 5واں مشقی سوال ہے کہ متن کی روشنی میں کوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا میں داخل ہوا۔ پورے شہر میں 500 مساجد ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے میزبان تھے۔ سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ موجود ہے۔ جامع مسجد سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ نے مشقی سوالات کی رہنمائی پوری توجہ سے حاصل کی ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔